Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی تقریباً 8 صورتیں ہو گئی ہوں گی جی، اس میں سے آج سورۃ الفیل کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی سورت کا اصل نام سورۃ الفیل ہے۔ فیل عربک میں ہاتھی کو کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ایلیفینٹ کہتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ یہ اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں کل 5 آیتیں ہیں۔ اس کی نزولی ترتیب 19 ہے اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 105ویں نمبر کی ہے۔ اس میں ایک بادشاہ کا ذکر کیا ہے جو عیسائی دھرم کا تھا، عیسائی مذہب کا تھا۔ اس کا نام ابرہہ تھا اور اس میں ایک لفظ آیا ابابیل۔ یہ ابابیل ایک خاص قسم کے بہت چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پیدا فرمائے اور پھر یہ ختم ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے نہیں، ابابیل اب بھی ہیں، وہ پرندے اب بھی ہیں۔ بہرحال اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ملک یمن میں ایک شہر تھا صنعاء۔ صنعاء نامی شہر تھا جہاں ایک بادشاہ تھا جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ اس کا نام ابرہہ تھا۔ اس کو جیلسی ہو گئی بیت اللہ سے، کیونکہ زمانہ کتنے ہی جاہلیت والا اور انسانیت سے دور تھا، لیکن بیت اللہ کی تعظیم ان کے دلوں میں تھی۔ اور کیوں نہ ہو، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ اللہ کا وہ گھر ہے جو اس دنیا اور دھرتی پر سب سے پہلے بنا۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ بے شک وہ گھر جو دنیا میں سب سے پہلا جو گھر ہے وہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ ہے۔ تو لوگوں کی عقیدت محبت بیت اللہ سے تھی اور یہ محبت صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے تھی، ورنہ تو بیت اللہ جہاں پر ہے ملک عرب جو سنگستانی علاقہ ہے، جہاں پر جس کا ایک شہر ہے مکہ معظمہ، جہاں پر نہ زیادہ پانی ہے، نہ پیڑ پودے ہیں، نہ ہریالی ہے، نہ گھومنے کی کوئی جگہ ہے، بلکہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے، پانی بھی دور دور تک نہیں ہے، کہیں کہیں کنواں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی تعظیم، عظمت اور احترام، اس سے لگاؤ بہت زیادہ تھا۔ اس لگاؤ نے، بیت اللہ کی اس محبت اور تعظیم نے ابرہہ بادشاہ کے اندر حسد پیدا کر دی اور وہ دنوں رات بے چین رہنے لگا اور اس نے سوچا کیوں نہ میں صنعاء میں، یعنی یمن کے ملک کا جو شہر تھا صنعاء میں، ایک کنیسہ بناؤں، گرجا گھر بناؤں، چرچ بناؤں۔ چرچ کہتے ہیں گرجا گھر کو اور کنیسہ بھی کہتے ہیں، اس کو بناؤں۔ چنانچہ اس نے بہت شاندار عالی شان چرچ بنایا اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی مکہ نہیں جائے گا، کوئی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، جس کو آنا ہے وہ اس کنیسہ میں، اس چرچ میں آئے اور عبادت کرے، وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ تو عرب جن کی گھٹی میں جرأت اور ہمت تھی اور بیت اللہ سے عظمت اور محبت تھی، لہذا ابرہہ کا یہ اعلان ان پر اثر انداز نہیں ہوا، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ کسی عربی نے اس ابرہہ نامی بادشاہ کے بنائے ہوئے چرچ کو میں جا کے گندگی پھیلاتی، غلاظت کر دی
یا روایتوں میں آتا ہے کہ آگ لگا دی۔ جب ابرہہ بادشاہ کو اس کا علم ہوا، اس کو پتہ چلا، تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں اب بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو گرا کر رہوں گا، اور پھر وہ اس ارادے سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے نکلا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کے نکلا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ جو بھی بیچ میں بیت اللہ کو گرانا، جو بھی بیچ میں آتا اس قبیلے کو لوٹ لیتا، اس پہ واہی تباہی مچاتا۔ اس وقت یہ بات بیت اللہ کا جو واقعہ، جو بیت اللہ کی جو متولی تھے اور جن کی ذمہ داری تھی، تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ہاتھیوں کا لشکر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا۔ اب رہا جس ہاتھی پر سوار تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا، وہ بیت اللہ کی طرف بڑھا تو بیت اللہ کی طرف وہ بڑھ نہ سکا۔ فیل بان جو ہاتھی کو چلاتا ہے، وہ اس نے اب رہا بیت اللہ کی طرف اس کا رخ ہوا تو ہاتھی ٹس سے مس نہیں بیٹھ گیا، وہ آگے نہیں بڑھا۔ دوسری سمتوں میں لے جاتے تھے تو دوسری سمتوں میں وہ چلتا تھا لیکن آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ادھر حضرت عبد المطلب کو یہ خبر لگی اور حضرت عبد المطلب کے بیت اللہ کے راستے میں جنگلات میں چرنے والے اونٹوں کو ابرہہ کے فوجیوں نے ہتھیا لیا، اس پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو حضرت عبد المطلب بارعب شخصیت تھے، بڑے قابل قدر اور قابل احترام تھے۔ ابرہہ سے ملنے گئے، ابرہہ بڑا سنبھل کے بیٹھ گیا، اس نے کہا ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کرنے کے لیے آیا۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا اور کہا بھئی تمہارے جو فوجی ہیں انہوں نے ہمارے اونٹوں کو لے جایا۔ تو ابرہہ بادشاہ نے کہا میں تو تمہیں بہت باعزت سمجھتا تھا، میں نے تو سوچا تھا کہ تم بیت اللہ کے متعلق مجھ سے فریاد کرو گے، درخواست کرو گے، گزارش کرو گے، بیت اللہ کو بچانے کی کوششیں کرو گے، تم تو اونٹ مانگ رہے ہو اپنے، تم کیسے سردار؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا دراصل اونٹ میرے ہیں، میں اپنی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں، جس بیت اللہ کو تو گرانے آیا ہے وہ بیت اللہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اس دنیا اور جہان کو پیدا کرنے والے ایک مالک کا ہے، وہی اس کے محافظ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ ابرہہ بادشاہ کے پاس سے، اس کے دربار سے حضرت عبد المطلب نکل آئے اور غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعائیں کر، اے اللہ ہم کمزور و ناتواں ہیں، یہ ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے اور تیرے گھر کو گرا دینا چاہتا ہے، اے اللہ تو کافی ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے، بہت چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ان کی چونچ میں ایک کنکری تھی اور ایک پنجے میں تھی، ہر پرندے کے ساتھ 2 کنکریاں تھی، انہوں نے پورا غول کا غول آ گیا اور وہ ابرہہ بادشاہ کے لشکر کے اوپر چھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ان پرندوں نے، ابابیل نامی پرندوں نے جو کنکری چونچ میں پکڑی ہوئی تھی اور پنجوں میں دبائی ہوئی تھی، وہ سب لشکر کے اوپر گرانا شروع کر دیا۔ اس جو معمولی سی کنکری میں اللہ نے یہ طاقت اور قوت رکھ دی کہ وہ جس کے سر پر پڑتی تھی اس کا سر سے کوئی بیچ سے پھاڑتی ہوئی نیچے سے نکل جاتی، یعنی بندوق کی گولی میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ تاثیر اس میں پیدا ہو گئی تھی۔ اور کیوں نہ پیدا ہو؟ کیونکہ بندوق انسان کا جو بنایا ہوا ایک آلہ ہے، اس کا معمولی سے جو گھوڑا ہوتا ہے اس کو دباتے ہی پورے انسان کیا ہے اڑ جاتا ہے۔ تو یہ تو خالق انسانوں کے پیدا کرنے والے کے کام تھا، وہ ایک معمولی سی کنکری میں یہ طاقت کیوں پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ بہرحال پوری فوج ہلاک ہو گئی، جس پر پتھر برسے وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اور ابرہہ بادشاہ بھاگا اب یہ ملک یمن کی طرف گیا، لیکن وہاں پر جا کے سڑ کے مر گیا، وہ بھی مر گیا۔ بہرحال یہ صورت اس واقعے کو نزول کو بتایا جا رہا۔ اس صورت کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا،
تو پیارے آقا کی نبوت کی نشانی کے طور پر یہ بتایا، یہ واقعے کی خبر دی گئی کہ اے مکہ والو سنو، نہ میں کسی اسکول میں پڑھا، نہ کوئی میرا کوئی استاد ہے، نہ کوئی میں میرا مدرسے میں نے پرورش پائی، نہ کوئی میں پڑھا لکھا ہوں جو میں اتہاس اور تاریخ کو پڑھ لوں. میں اپنے پیدا ہونے سے تقریباً 5 یا 6 مہینے پہلے کا واقعہ تمہیں بتاتا ہوں، اور پورے واقعے کی تفصیل جو ہے اس سورت میں، سورت الفیل میں بتائی گئی. اس سورت کا یہ شان نزول ہے. لوگ ہکا بکا رہ گئے، انہوں نے سوچنے لگے کہ تقریباً 50 دن بعد میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے یہ واقعہ پیارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے ہوا ہے. بہرحال اس میں اس واقعے کی پوری رودات بیان کی گئی ہے. فضیلت اس صورت کی ہے کہ اگر کسی کے دشمن ہے اور دشمن بڑا طاقتور ہے، اگر اس صورت کو پڑھتے ہوئے اس سے جایا جائے، اس کے سامنے جایا جائے، تو اللہ تعالی اس کو دشمن سے کے شر سے محفوظ فرمائے گا اور دشمن کے دل میں نرمی پیدا فرمائے گا. عام طور پہ جو کیسز ہیں، اللہ سب کو بچائے ناجائز مقدمات سے، کورٹ کچہریوں کے چکروں سے، لیکن تاریخ کرنے جائیں یا کسی اور وبھاگ میں جائیں، کیونکہ تعصب اس قدر پھیل چکا ہے، تو سورہ فیل کو پڑھتے ہوئے جائیں. اس کی وجہ سے جس کے پاس جا رہے ہیں اس کے دل میں نرمی آئے گی اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. سورہ کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کے معنی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ہم نے ان کے فریب کو ناکام نہیں کر دیا، ان کی تدبیروں کو، ان کے فریب کو ناکام نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ہم نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھینکتے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اور اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. یعنی جس طریقے سے بھینس وغیرہ بھوسا کھا کر غلاظت کو جب نکالتی ہیں اور وہ غلاظت اور گوبر سوکھ کر کیسے ریزہ ریزہ بکھر جاتا ہے، اسی طریقے سے ابراہ کے لشکر کا یہی حال ہوا کہ وہ ان کا بدن سارا کا سارا گل سڑ کر باہر نکل گیا اور پھسپھسے پھس کی طرح. بہرحال یہ تو سورت کی تفسیر آ گئی. اب ہم چلتے ہیں کہ بات چل رہی تھی عقائد میں کیا ہو گیا تھا نا. ایک جی معافی، ایک بات پوچھنا تھا. میں جو ہے بیچ میں کلاس 2-3 دن اٹینڈ نہیں کر سکی تھی بارش کی وجہ سے. تو میرے پاس جو ہے مطلب 6 صورتوں کے بارے میں ہے. آپ 8 صورتیں بتا رہے، تو اور 2 کون سے صورتیں ہیں بتا سکتے آپ نام ہی؟ میں جیسا کہ سورہ فاتحہ، سورہ کوثر، سورہ نصر اور سورہ لہب، سورہ کافرون اور ابھی سورۃ الفیل بتائے ہیں. تو اور کون سی سورت؟ آپ کی سورۃ الماعون چھوٹ گئی، ارأیت الذی یکذب بالدین والی سورت. سورہ معون. جی اچھا، ہم نے عقائد میں کہاں تک پڑھا دیا تھا؟ کسی کو دھیان ہے تو بتائیں. جی تبسم خان بتائیے، گلستان آرا بتائیے. مفتی صاحب میں لاسٹ ٹائم. اچھا نشالی آپ بتائیے. سونم پٹھان. آپ نے پچھلی بار جب پڑھا تھا نبی کے بارے میں بتایا تھا، مطلب 4 نبی اور خلیفوں رسول کے بارے کہ میں، سب سے زیادہ مشہور. ہاں، نبی اور رسول کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں بتایا تھا. 4 کتابیں جو مشہور ہیں. جی آج مجھے جو ہے تین عقیدے ہو گئے تھے. اس میں 7 عقائد بتائے گئے تھے،
7 بنیادی عقیدے ایمان مفصل میں بتایا تھا. ایک تو توحید تھا، پھر اللہ کی کتابیں، اللہ کے نبی اور رسول، پھر آخرت کے بارے میں بتایا، پھر تقدیر کے بارے میں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جاتے تھے، ہے نا. تو مجھے آج جو ہے بات کرنی ہے آپ سے آخرت کے بارے میں. یوم آخرت، آمنت باللہ، میں ایمان لائی اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. یوم آخرت کے معنی ہیں بعد میں آنے والے دن کے. دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اس زندگی کو اسلامی شریعت میں آخرت کہتے ہیں. دنیا عالم 4 ہیں. عالم مانے دنیا کے آتے ہیں، عالم 4 ہیں. عالم ارواح، ارواح روح کی جمع ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت سے، پشت در پشت، پشت کہتے پیٹھ کو، بیک کو، ان کی بیک سے پشت در پشت قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو چیوٹیوں کی شکل میں نکال کر کہا، ان سے عہد لیا، ان سے وچن لیا، جسے عہد الست کہتے ہیں. فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا ربنا، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں. اس یہ عالم ارواح. پھر اس کے بعد ہم دنیا میں آتے ہیں، یہ عالم دنیا کہلاتا ہے. یہاں سے چلے جانے کے بعد، دنیا سے ناتا ختم ہو جانے کے بعد ایک عالم آتا ہے عالم برزخ. کوئی مرا ہے قبر میں دفنایا گیا، وہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے. کسی کو جلایا گیا، وہ عالم برزخ میں پہنچا. عالم برزخ کے 2 ڈپارٹمنٹ ہے، علیین اور سجین. علیین میں نیک لوگوں کی روح کو رکھا جاتا ہے اور اس میں جنت جیسے انعامات اور نعمتیں ہوتی. اور سجین جس میں برے غیر ایمان والوں کو رکھا جاتا ہے اور وہاں پر دوزخ جیسی سزائیں ہیں. پھر اس کے بعد جب دنیا ختم ہو جائے گی تو عالم حشر ہوگا، یعنی سب انسانوں کو اٹھا کر پوچھا جائے گا. بہرحال تو دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. دنیا میں بندہ جو بھی اچھے یا برے عمل کرتا ہے ان کا آخرت میں اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. قرآن میں ہے چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اسے دیکھے گا. آخرت پر ایمان لانا ایمان کا ایک اہم پارٹ ہے، ایک اہم حصہ ہے. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اس زندگی کو کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہاں انسان کو اس دنیا میں کیے ہوئے برے عمل کی سزا اور اچھے اور بھلے اور نیک عمل کی جزا ملے گی. ملک الموت کا روح قبض کرنا اور مرنے کے بعد مردے سے منکر نکیر کا سوال جواب برحق ہے. منکر نکیر ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو قبر میں آ کر سوال جواب کرتے ہیں. قیامت کی علامتوں کا ایک ایک کر کے پائے جانا اور اس کے بعد قیامت کا آنا یقینی ہے. تمام مردوں کا دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہونا، حساب و کتاب ہونا، ترازو کا قائم ہونا، اعمال ناموں کا وزن کیا جانا بالکل سچ ہے. پل صراط سے گزرنا اور پل صراط کا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہونا، ایمان والوں کا اس پل صراط پر سے تیزی کے ساتھ گزر جانا اور کافروں کا جہنم میں گر جانا حقیقت ہے. جنت اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں اور دوزخ میں ہونے والی تکلیفیں برحق ہیں. آخرت کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جن جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام باتوں پر ایمان لانا اور ان کے متعلق بتائی ہوئی باتوں کو سچا جاننا ضروری ہے. تقدیر، سارے عالم میں، ساری دنیا میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے اور آئندہ ہوگا تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے. اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر کی 2 قسمیں، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم. تقدیر معلق جو دعاؤں سے بدل جاتی ہے، بندہ یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ کرے گا تو یہ ہوگا. تقدیر مبرم اٹل انسان کی زندگی، اس کی موت کا وقت، یہ جو بالکل چینج نہیں ہو سکتی اسے تقدیر مبرم کہتے. تو تقدیر کے بارے میں چند ضروری عقائد کیا ہونا چاہیے. دنیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے یا ہوتا ہے یا ہوگا، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے ہی
لوح محفوظ 7ویں آسمان پر ایک کتاب اس پہ لکھ دیا ہے. جن چیزوں کا ہونا طے ہے انہیں کوئی نہیں روک سکتا. اچھے برے حالات سب اللہ کی طرف سے ہیں. اگر اچھے حالات پیش آئیں تو فخر اور غرور نہ کرے بلکہ اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اگر برے حالات پیش آئیں تو اسے اپنے برے اعمال کا نتیجہ سمجھ کر توبہ استغفار کرے اور یہ سوچے کہ اس میں خدا کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی. اگر کسی کو مصیبت پیش آئے تو یہ ہرگز نہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہ میرے مقدر میں یہی تھا. حدیث میں آتا ہے لفظ اگر یہ شیطان کے کو خوش کرنے کا ایک ورڈ ہے. یہ اگر مگر نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے مقدر میں یہی لکھا تھا. تقدیر پر بھروسہ کر کے ہرگز نہ بیٹھنا چاہیے. یعنی یہ ہرگز نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے لکھ رکھی ہے لہذا اب عمل کر کے کچھ فائدہ نہیں، بلکہ دنیا دارالاسباب ہے. ضروری تدبیریں اختیار کرنا دنیا میں ضروری ہے اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیک لوگوں کو نیکی کے راستے ان کی اسباب اور کوشش کرنے کی وجہ سے کھول دیے جاتے ہیں اور ان راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور برے لوگوں کے لیے ان کی برے راستے اختیار کرنے کی وجہ سے برائی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور ان راستوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پہلی امتیں تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم تقدیر کے بارے میں بحث و حجت نہ کریں. اسی طریقے سے ہم اللہ کے بندے اور بندی، ہمیں اللہ کو آزمانا نہیں، ہمیں اللہ کی بندے اور بندیاں جو ہیں ان کو یہ اوڑ نہیں ہوتا، یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مالک کو آزمائیں، بلکہ وہ مالک کے حکم کے غلام ہوتے ہیں. لہذا تقدیر کے بارے میں اگر میں زہر کھا لوں، اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا یا میری تقدیر میں موت نہیں لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی. یقیناً ایسا ہے، چنانچہ بہت سارے سوسائڈ کرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، بہت سارے سوسائڈ کرتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی لیکن چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا یہی وقت ہوتا ہے. لیکن اس میں اللہ کو آزمانا قطعاً درست نہیں. بہرحال والبعث بعد الموت، اور میں ایمان لائی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. بعث بعد الموت کے معنی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا. قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام جاندار مر جائیں گے اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جس کو ہم کہتے ہیں موت کو بھی موت آ جائے گی، کیونکہ اسرافیل علیہ السلام یہ تو سور پھونکنے والے ہیں. یہ سور پھونکیں گے تو اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے وہ بھی مر جائیں گے، لیکن اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دے گا. صرف للہ الواحد القہار، اللہ کی ذات باقی رہے گی. ایک مدت کے بعد، ایک عرصے کے بعد، ایک ٹائمنگ کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور دوبارہ زندہ کریں گے. پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اسی کو بعث بعد الموت کہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھیں گے. چنانچہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا رودے میں حضرت اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، پھر اللہ کے رسول کے سینے مبارک کے برابر میں بالکل ابو بکر کا سر ہے، پھر حضرت ابو بکر کے سینے کے جسٹ برابر میں حضرت عمر کا سر ہے. رودے نبی میں یہ تینوں لوگ آرام فرما رہے ہیں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی حجرے میں ایک بندے کی اور گنجائش ہے، حجرہ عائشہ میں، رودہ نبی میں، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے بحیثیت پیارے آقا کی امتی ہونے کے آئیں گے اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو وہ آرام فرمائیں گے. یہی وجہ ہے اسرافیل علیہ السلام کے دوبارہ سور پھونکے جانے پر سب سے پہلے پیارے آقا اٹھیں گے اور اس حال میں اٹھیں گے اپنی قبر سے
کہ آپ کی دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، آپ کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، آپ کے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، پھر دوسرے نبی اور رسول اٹھیں گے، پھر صدیقین یعنی صحابہ اٹھیں گے، پھر شہداء اٹھیں گے، پھر صالحین اللہ کے ولی اٹھیں گے، پھر مومنین اٹھیں گے، اور سب اپنی قیامت اپنی قبر سے یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، جس کے معنی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو غم سے دور کر دیا، ان ربنا بے شک ہمارا پروردگار لغفور شکور بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ آخر میں کفار اور برے لوگ یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ قرآن کریم کی آیت بھی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ترجمہ ہماری خرابی کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھایا۔ جو شخص جس حال میں مرا اسی حال میں اٹھے گا، شہیدوں کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، شہید اسے کہتے جو اپنے جان مال ایمان کی حفاظت کرتے کرتے کسی غیر مومن کے ہاتھوں سے مر جائے اسے شہید کہتے ہیں، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اگر وہ پاک ہے، اور اس کو کفنایا بھی نہیں جاتا اگر وہ پاک ہے، بلکہ خون میں لت پت کپڑوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کے دفنا دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص جس حال میں مرا اسی حال میں اٹھے گا، شہیدوں کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، جس کے خون کی رنگت اور خوشبو زعفران کی طرح ہوگی، جو حج کرتے ہوئے مرا ہے، جو حج میں جس کو ان کو انتقال ہوا ہے، وہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ ہر شخص برہنہ یعنی ننگا اور غیر مختون یعنی بغیر ختنے کیے ہوئے اٹھے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید حلہ سفید لباس پہنایا جائے گا، ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے بعد اور رسولوں اور نبیوں کو اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا پر حق ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یہ مکہ والے نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو تعجب سمجھتے تھے کہ ایک انسان جب مر جائے گا مٹی مٹی ہو جائے گا تو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا یہ فرمایا بھائی ایک چیز بنانے کے بعد بگاڑ کر پھر بنانا آسان ہوتا ہے، ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا پیدا کرنا یہ مشکل تھا، تمہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آنا تھا، لیکن تم جو ہے صرف اس بات پر کہ دوبارہ کیسے زندہ اٹھیں گے تمہیں اس پہ تعجب ہے، اور اس پر وہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ اس لیے ہمارا یہ یقین ہے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جسم کی بوسیدہ ہڈیوں اور مٹی میں ملے ہوئے ریزوں کو ہر جگہ سے جمع کرے گا، چاہے وہ آگ میں جلا ہو یا پانی میں ڈوبا ہو یا جانور کے پیٹ میں ہدم ہو گیا ہو، یہ جسم کے تمام پارٹس کو جمع کرے گا، اور جو روحیں دنیا میں جسموں کے اندر تھیں ان کو جسموں میں ڈال کر دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں کہتے ہیں، قرآن میں ہے کفار مکہ کہا کرتے تھے آئدہ متنا، جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی؟ تو اللہ نے کہا کہہ دو یقیناً سب اگلے پچھلے لوگ ایک متعین اور فکس دن طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، جو شخص بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرے یا اس میں شک کرے تو وہ مومن نہیں۔ یہ 7 عقیدے تھے جو بنیادی عقیدے جو جس کو ایمان مفصل میں ذکر کیا گیا، وہ ایمان مجمل بھی آپ کے سامنے آ گیا، ایمان مفصل بھی آ گیا۔ اب جو ہے مسائل شروع ہوتے، مسائل کو سمجھنے کے لیے مسئلہ ایک اور مسائل بہت سارے۔ مسائل کسے کہتے ہیں؟ دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں۔
دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ، کرنے کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے، ان کو مسائل کہتے ہیں۔ مسائل میں مسائل نماز آپ کو پہلے پڑھائے جائیں گے۔ تو نماز ایک خاص، نماز کسے کہتے ہیں؟ ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کے، اپنی عاجزی کو، اپنی کمتری کو، اپنے غلام ہونے کو، اپنے بندیت کے ہونے کو اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک خاص طریقے اور انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور عبادت کے اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر اگر علم کا ایک حصہ سیکھ لو، چاہے اس وقت اس پر عمل ہو یا نہ ہو، جیسے کہ حج کے مسئلے سیکھ لیا، ابھی آپ پہ حج فرض نہیں ہے لیکن حج کے مسئلے سیکھ لیں، یا آپ نے قربانی آپ پر فرض نہیں لیکن قربانی کے آپ مسئلے سیکھ لیں، یا کہیں تیمم اللہ تعالیٰ نے صحت مند رکھا ہے، وضو کرتے ہیں لیکن تیمم کے مسئلے پانی کے نہ ہوتے ہوئے یا بیماری کے وقت تیمم کے مسائل کو سیکھنا، تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھے، رکوع بھی اچھی طرح کرے اور ڈرتے ڈرتے خشوع سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں کہ وہ اس کی مغفرت کرے، اور جو ایسا نہ کرے اس کی اللہ پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے مغفرت کرے چاہے عذاب دے۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، علم بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا العلم نور، اسی کے ذریعے انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر حصے میں خوشی، غم اور بیماری، صحت، مالداری، غربت، ہر شعبے میں صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد و عورت پر فرض ہے۔ پوری عالمہ بننا فرض نہیں، مستحب، لیکن اتنا علم دین کا، اتنا علم سیکھنا جس سے روزانہ کی عبادت ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل ہے، روزہ ہے، اور جو ربنا نماز ہے، پردہ ہے، حلال و حرام، اتنی علم سیکھنا جس سے پیارے آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں، تو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دین کی سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کا درجہ دین اسلام میں ایسا ہے جیسے کہ اس سر کا درجہ پوری باڈی میں، پوری انسان کی باڈی میں جو مقام، جو درجہ، جو اہمیت سر کو حاصل ہے، وہ دوسرے پارٹس آف باڈی کو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نماز دین کے اندر ایسی ہے جیسے کہ بدن انسانی کے اندر سر کا جو درجہ ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابی کے وعدے رکھے ہیں۔ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اچھی زندگی اور روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نماز ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ لہذا نماز صحیح طریقے پر سیکھنا، جاننا، صحیح طریقے پر پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اب نماز سے پہلے چونکہ وضو ہوتا ہے، وضو کے فرائض آپ کو معلوم ہی ہے۔ وضو میں 4 فرض۔ وضو کے فرائض کی ڈیفینیشن یہ، وضو کے فرائض ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے چھوٹ جانے سے یا جن میں کمی رہ جانے سے وضو نہ ہو، جیسے پہلے بے وضو تھی اب بھی بے وضو رہے،
ان کو وضو کے فرائض، ان چیزوں کو وضو کے فرائض کہتے ہیں. اور وضو کے فرائض 4 ہیں. نمبر 1 پیشانی کے بال، پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، ایک ہو گیا. دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. نمبر 4 چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی 1/4 سر کا مسح کرنا. مسح کہتے ہیں تر ہاتھ اور گیلے ہاتھ کو پھیرنا. نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. وضو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو میں فرض ہے، سنت طریقہ سب سے پہلے پاک ہونے کی نیت کریں، پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو شریف شروع کریں. دونوں ہاتھ گٹوں تک، یہ ہڈی جو ہوتی ہے گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر مسواک کریں. مسواک مردوں کے لیے بھی سنت ہے، خواتین کے لیے بھی سنت ہے. مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کریں، پھر 3 مرتبہ کلی کریں، پھر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے صاف کریں، پھر 3 مرتبہ پورا چہرہ دھولیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک. اور پانی کو جو ہے یہاں پر پیشانی پر ڈالیں. آپ لوگ اس طریقے سے مارتے چھپا کے نہیں، اس طریقے سے مکروہ ہو. تو پورا چہرہ دھونا، پھر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کونیوں تک اور پھر بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ کونیوں کے اوپر تک دھوئیں. پھر دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں. خلال کہتے ہیں ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طریقے سے داخل کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں یعنی الٹے ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں. پشت کہتے ہیں ہر چیز کا مضبوط حصہ. پشت پیٹھ پر، پشت پر رکھیں، رکھ کر انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دیں، ایک دوسرے میں ڈال دیں. پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کا خلال کریں. پھر ہاتھ گیلا کر کے ایک بار پورے سر کا مسح کرنا. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. اور ساتھ ہی کان کا بھی مسح کریں اور گردن کا بھی مسح کریں. یہ گردن ہے، یہ گلا ہوتا ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا، اس طریقے سے نہیں کرنا، صرف گردن کا مسح کرنا. اور پھر جو ہے دایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھونا ہے اور پھر بایاں پاؤں دھونا ہے 3 مرتبہ. دایاں پیر ٹخنوں کے اوپر تک، پھر پیر کی انگلیوں کا ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کریں. پھر بایاں پیر ٹخنوں کے اوپر تک 3 مرتبہ دھوئیں اور انگلیوں کا خلال کریں. چہرے، ہاتھ اور پیر کو خوب مل کر زور زور سے مل کر دھوئیں، لیکن زور سے پانی چھپا کے اور چھینٹے نہ ماریں. آخر میں وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں. یہ چیزیں تھیں وضو کی جو آپ کو بتا دی گئی. اور اب انشاءاللہ وضو کو توڑنے والی چیز اگلی کلاس میں بتائی جائے گی. یہ بتائیے آپ کی حدیثیں کتنی، 20 ہو گئی 40؟ جی 21 ہو گئی. آپ کی 19 حدیثیں باقی ہیں. انشاءاللہ حدیثیں بھی 40 پوری کرانی ہے. کورس کے اندر آپ کی 40 حدیثیں شامل ہیں. حدیثیں 25 ہو چکی ہیں نا؟ جی جی لے کر قاسمی والی لے کر 25 ہوئی ہیں. ہاں ایم قاسمی صاحب والی ملا کر 25 ہوئی ہیں، کیونکہ 5 انہوں نے پڑھائی ہے نا.